وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گرمی ہوتی تو دیر کر کے ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھتے، اور جب سردی کا موسم ہوتا تو جلدی یعنی اول ہی وقت میں نماز پڑھ لیتے۔ اہل اسلام پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور دن رات میں 5 وقت کی نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ شریعت مطہرہ نے نماز کی جو شرائط مقرر کی ہیں، ان میں ایک شرط وقت بھی ہے۔ فی زمانہ تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہوتی ہے اور ہمیں نماز کے وقت کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن زمانہ ماضی میں جب اذان لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہوتی تھی تب مسلمان سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ کر نماز کے وقت کا اندازہ کر لیا کرتے تھے۔ فی زمانہ دینی تعلیمات سے دوری کے باعث جہاں اور بہت سے دینی معاملات سے مسلمان ناواقف ہیں، وہیں نمازوں کے اوقات سے بھی ایک بہت بڑی تعداد غافل ہے۔ فجر کا وقت صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ صبح صادق سے مراد ایک روشنی ہے جو مشرق کی طرف سے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے ادا کرنی چاہیے، اور اس کا مستحب وقت ہے، یعنی جس وقت اجالا ہو جائے اور سنت کے موافق نماز ادا کر لی جائے، اور پھر بھی اتنا وقت بچ جائے کہ اگر دوسری مرتبہ کسی وجہ سے نماز سنت کے موافق پڑھی جائے تو وقت موجود رہے۔ مذکورہ حدیث میں فرمایا گیا اگر سخت موسم گرما ہو تو نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنا سنت ہے، لیکن نماز کا وقت خارج نہ ہونے پائے۔ ظہر اور جمعہ کا وقت سورج ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 چاند ہو جائے۔ سایہ اصلی سے مراد وہ سایہ ہے جو ہر چیز کا عین زوال کے وقت ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے اور 2-2.5 منٹ تک نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، یہ ہے سایہ اصلی۔ اس کے بعد یعنی زوال کے بعد سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ 2 چاند ہونے تک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں 2 مرتبہ جماعت کرائی۔ پہلی دفعہ عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 1 چاند تھا، دوسری دفعہ اس وقت جماعت کرائی جب ہر چیز کا سایہ 2 چاند ہو گیا تھا۔ افضل یہ ہے کہ ظہر سایہ 1 چاند ہونے سے پہلے ادا کی جائے اور عصر 2 چاند ہونے کے بعد ادا کی جائے۔ اس حدیث پاک میں واضح فرما دیا کہ دوسری دفعہ 2 چاند سایہ پر جماعت کرائی تو ہمارے احناف کے نزدیک سایہ 2 چاند ہونے پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ باقی نمازوں میں اتنا اختلاف نہیں ہے۔ سورج غروب ہونے پر عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جنوباً اور شمالاً جو سفیدی ہوتی ہے اس کے ختم ہوتی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ ایک مثل کے اندر ظہر کی نماز پڑھ لی جائے۔ مستحب وقت گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر سے نماز ظہر پڑھنا مستحب ہے کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے۔ سردی کے موسم میں اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ نماز عصر اس کا وقت 2 مثل کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔
مستحب وقت عصر کی نماز ہر موسم میں دیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ آفتاب میں زردی آنے کے بعد تقریباً غروب سے آدھا گھنٹہ پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اس کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور شفق کی سفیدی ختم ہونے تک رہتا ہے۔ یہ وقت ہمارے ملک میں تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 35 منٹ تک مختلف موسموں کے لحاظ سے رہتا ہے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ سے کم نہیں ہے اور 1 گھنٹہ 35 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ مستحب وقت مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ نماز عشاء، اس کا وقت شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ 1/3 رات گزرنے کے بعد مستحب وقت ہے، آدھی رات تک مباح رہتا ہے اور آدھی رات کے بعد مکروہ ہے۔ شرعی طور پر رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے۔ نماز وتر، اس کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے۔ مستحب وقت، جو آخر رات میں اٹھنے کا عادی ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ اٹھ کر پڑھے، اور جو عادی نہ ہو وہ نماز عشاء کے بعد ہی پڑھ لے۔ نماز جمعہ، البتہ سردی گرمی کے دنوں موسموں میں نماز جمعہ کا اول وقت میں پڑھنا ہی مستحب ہے۔ نماز عیدین، اس کا وقت آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال آفتاب تک رہتا ہے۔ عیدین کی نماز کا جلدی پڑھنا مستحب ہے، خاص کر عید الاضحیٰ کی نماز۔ نمازوں کے ممنوع اوقات، 3 اوقات ایسی ہیں جن میں ہر قسم کی نماز منع ہے، خواہ ادا ہو یا قضا، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت۔ البتہ اسی روز کی عصر کی نماز کا پڑھنا، اور اگر ان اوقات میں سے کسی وقت میں کوئی جنازہ آ جائے، اس کا پڑھنا یا سجدہ تلاوت کرنا اس وقت واجب ہو تو اس کا ادا کرنا جائز ہے۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں: طلوع آفتاب سے تقریباً 10 منٹ بعد تک، جب سورج بالکل سر پر ہو اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے تقریباً 10 منٹ پہلے سے غروب تک۔ 3 اوقات ایسی ہیں جن میں صرف نوافل مکروہ ہیں: صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک۔ نماز عیدین سے پہلے گھر اور عیدگاہ میں وہ حالات جن میں ہر قسم کی نماز مکروہ ہے: جب خطیب خطبہ شروع کر دے، چھوٹے بڑے پیشاب کی حاجت کے وقت، اور ہوا خارج ہونے کے اندیشے کے وقت۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو پھر اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں۔ جماعت کی نماز شروع ہونے کے بعد اگر فجر کی 1 رکعت ملنے کی امید ہو تو سنتیں پڑھی جائیں، جہاں تک ہو سکے جماعت کی جگہ سے علیحدہ ہو کر پڑھی جائیں۔ مسجد سے باہر کوئی جگہ نہ ہو تو کسی دیوار یا ستون کی آڑ میں پڑھی جائیں۔ صف کے پیچھے بغیر آڑ کے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد کے 2 حصے ہوں تو دوسرے حصے میں پڑھی جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔